السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑی بہت پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بابا گھر پہ ہیں اور پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بھی بات چیت بول رہے ہیں سب، تو تھوڑی سی آوازیں آئیں گی تو آپ انہیں اگنور کر دیجیے گا۔ اور سیکنڈ کہ میں آپ کو ہفتے والے دن میں ناول نہیں دے سکی، کل سنڈے تھا تو اس وجہ سے نہیں تھا آنا، اور ہفتے والے دن میں آپ لوگوں کو اس لیے ناول نہیں دے سکی کیونکہ میں نے ایپیسوڈ 42 لکھ لیا، میں اس کو اپلوڈ کرنے لگی ہوں اور ایک دم سے میرا وہ ڈیلیٹ کے اوپر فنگر لگ گئی اور وہ سارا ایپیسوڈ ڈیلیٹ ہو گیا، اور پھر دوبارہ سے مجھے لکھنا پڑا۔ تو پھر کل سنڈے تھا تو کچھ مصروفیت ہوتی ہیں سنڈے والے دن، تو اس وجہ سے میں نہیں دے سکی، اس لیے اب بھی میں اور صبح بھی میں نے دینے کا فل ارادہ کیا، تو صبح اتنی تیز بارش تھی، اللہ اللہ بہت تیز بارش تھی کہ ہر چیز کنیکشن ہر اڑا پڑا تھا، ہر چیز نیٹ بھی نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو ابھی اسی وجہ سے اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 42 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد شاہ نے دعوت کا سارا انتظام لان میں کیا تھا، جہاں ایک بڑا فیملی ڈائننگ ٹیبل لگا کر اس کے گرد کرسیاں رکھی گئی تھی۔ یہ ایک گرینڈ ڈائننگ ٹیبل تھا، جبکہ ٹیبل سے کچھ دور فاصلے پر باربیکیو کا ارینج کیا گیا تھا اور چند صوفے لگائے گئے تھے، جہاں احمد روزینہ اور زریز کی چھوٹی سی رنگ سیریمنی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پول کو ارد گرد سے لائٹ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ کھانا اس نے باہر سے ہی آرڈر کیا تھا، بس باربیکیو کا انتظام ہی گھر میں تھا۔ ان تمام کاموں کو نپٹاتے شام 6 بجے کے قریب فارغ ہوتا وہ روزینہ کے کمرے میں آیا۔ کیا کر رہی ہیں میری گڑیا؟ احمد شاہ روزینہ کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ کچھ نہیں بابا، بس میں چینج کرنے کا سوچ رہی تھی۔ روزینہ مسکراتی ہوئی ہاتھ میں منگنی کا ڈریس پکڑے احمد کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھتی احمد شاہ کے کندھے پر سر رکھ کر احمد سے بولی، اداس ہے میری پرنسس؟ احمد اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا، تھوڑا سا۔ وہ سر اٹھا کر مسکراتی بولی، گڑیا اس میں اداسی والی کون سی بات ہے؟ آپ اپنے بابا پر یقین رکھیں، زریز ہر لحاظ سے اچھا لڑکا ہے، مجھے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، اسی لیے آپ کے لیے اس کو پسند کیا ہے، آپ دونوں کا پرفیکٹ میچ ہے میری بچے۔ احمد کی بات سے اب کے جھٹکا لگنے کی باری روزینہ کی تھی، جو کہ اس کو زریز کے نام پر 444 فالٹ کا لگ چکا تھا۔ وہ ایس ایس پی؟ وہ سیدھی ہوتی احمد شاہ سے سوال کرنے لگی۔ جی وہی ایس ایس پی میری جان۔ وہ روزینہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے مسکراتے نظروں سے اسے دیکھ کر بولے، جبکہ روزینہ احمد شاہ کے بندریاں کہنے کو فراموش کرتی حیرانگی سے، بابا یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، وہ ایک نمبر کا کھڑوس ایس ایس پی ملا تھا آپ کو میرے لیے، بابا یہ ظلم ہے میرے ساتھ۔ روزینہ کے کھڑوس کہنے پر احمد شاہ نے اپنے امڑتے قہقہے کو بامشکل روکا۔ وہ احمد کے سامنے زریز کو کھڑوس اور مزید القابات سے نوازتے چہرے کے برے زاویے بناتی احمد کو اس وقت انتہائی کیوٹ لگ رہی تھی۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، آپ کے اس مسئلے کا میرے پاس ایک حل ہے، ہم رنگ سیریمنی کرنے سے پہلے اس سے ڈیل کر لیں گے کہ میری بیٹی کے ساتھ پیار سے رہنا ہے اور کھڑوس صرف باہر کی حد تک رہنا ہے۔ لیکن بابا اس کے باوجود بھی وہ کافی حد تک کھڑوس ہے، میں نے دیکھا تھا اسے اس کی پارٹی میں۔ میری بچی ایسا کچھ نہیں ہے، میں زریز کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اور تم بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور اگر زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آتا ہے کہ تم زریز کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تو صرف اپنے بابا کو ایک دفعہ بتانا، اگلا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہی لیا جائے گا۔ احمد شاہ روزینہ سے مسکراتے ہوئے بات کرتے ایک دم آخری بات پر سیریس ہوتے اسے ہدایت جاری کرنے لگا، جبکہ وہ اپنے باپ کی بات پر نیلی آنکھوں کو مٹکاتے سنہری بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی احمد کی باہوں میں سماتی بولی، ٹھیک ہے آپ کی ڈیل کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، آپ کی ڈیل والی بات مجھے تھوڑی قابل قبول لگی ہے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بندریا، چلو تیار ہو جاؤ، میں منسا کو دیکھ لوں۔ وہ اس کے بالوں کو بکھیرتے باہر نکلا، جبکہ روزینہ احمد شاہ کے بندریاں کہنے کو فراموش کرتی حیرانگی سے اپنے بالوں کو دیکھتے احمد شاہ سے روحانسے لہجے میں بولی، بابا آپ کو پتہ ہے یہ مجھ سے نہیں سلجھتے اور آپ نے پھر خراب کر دیے ہیں، میں نے ابھی تو اس کو نوری سے ٹھیک کروایا تھا۔ وہ احمد شاہ کو جاتا دیکھ اونچی آواز میں کہتی نوری کو بلانے لگی تاکہ وہ اس کے بال ٹھیک کر دے، اور
وہ تیار ہو سکے۔ احمر کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں ماں بیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شیت منسا کے اوپر لیٹا ہی سو گیا تھا، اور ویسے بھی منسا نے شروع سے شیت کو اسی طرح سلاتی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے بیڈ کے قریب آتا آرام سے منسا کے اوپر سے شیت کو گود میں اٹھایا۔ منسا دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، اسی وجہ سے احمر کے شیت کو اٹھانے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ احمر شیت کو اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھا اور اس کو اٹھانے لگا، جو بڑے آرام سے نیند کے مزے لے رہا تھا۔ شیت کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے گالوں پر اپنی مونچھوں سے تشدد کر چکا تھا۔ یہ احمر کی مونچھوں کی چبھن کی وجہ سے ہی تھا کہ وہ فوراً ہوش میں آتا احمر کے ساتھ مستی کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر اس سے مستی کرنے کے بعد احمر نے شیت کو باتھ دلوایا اور اس کے کپڑے چینج کرنے کے بعد اس کو لان میں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر کھیلے۔ احمر کا ارادہ منسا کو تیار کرنے کے بعد منسا کے ساتھ لان میں جانے کا تھا۔ احمر نے شیت کو لان میں بھیجتے فون پر اسفند کو کال ملاتے ایک نظر منسا کو دیکھا، جو ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ فون پر اسفند کا نمبر ڈائل کیا، جو کل رات سے پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ اسفند نے فون پر احمر شاہ کا نمبر دیکھتے اپنے ہاتھ صاف کر کے فون اٹھایا، جو روحان کے خون سے گندے ہو گئے تھے۔ کیپٹن اسفند شہریار شاہ اسپیکنگ۔ اسفند اپنے لہجے میں شرارت لیے احمر سے بولا، گدھے، کھوتے، الو کے پٹھے، تمہیں میں نے بتایا تھا کہ گھر میں دعوت ہے، اس کے باوجود کہاں غائب ہو تم؟ احمر کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اسفند کو احمر کی آواز سن کر تو یہی لگا، بڑی یار اپنے فلیٹ میں ہوں، ذرا کام تھا۔ وہ پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرتا بولا، جو روحان پر تشدد کی وجہ سے اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ بڑی کے بچے، مجھے تمہاری حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عبدالکریم انکل کو منع کر دوں، آج شادی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے آلریڈی فلیٹ میں ایک لڑکی رکھی ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں۔ احمر کے منہ سے شادی کی بات سن کر اسفند کا دل بھنگڑے ڈالنے کو چاہا، لیکن احمر کی اگلی بات نے اسفند کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بڑی میں فلیٹ میں لڑکی کے ساتھ؟ استغفر اللہ، سوچ کر بولا کریں یار، میں پہنچ رہا ہوں 20 منٹ میں۔ اسفند خفگی سے بولتا فون بند کر گیا اور روحان کی طرف متوجہ ہوا، جس کا اس نے نچلا ہونٹ کٹر کی مدد سے کاٹ دیا تھا اور اس سے ابل ابل کر خون نکل رہا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کٹر کی گرفت میں لیتے اس کے اوپر والا ہونٹ کاٹ چکا تھا، اور روحان کی کرسی پر جھکتے بولا، میں نے تمہارے بس وہی جسم کے اعضاء کاٹے ہیں جس نے میری جان کو چھونے کی کوشش کی تھی، باقی تم سارے صحیح سلامت ہو۔ وہ روحان کے چہرے کو بغیر ہونٹوں کے دیکھ کر بولا۔ روحان اس وقت بغیر ہونٹوں کے کافی خوفناک لگ رہا تھا، اس کے برعکس زرنش بغیر بالوں کے، ہاتھوں اور پاؤں کے تیزاب سے جلائی گئی جلد کے ساتھ، جو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں پر ڈالتے زرنش کو تکلیف سے دوچار کرتا تھا۔ زرنش نے روبیشہ کے بالوں کو کھینچ کر اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے بہت غلط کیا تھا، اسی لیے اسفند نے اس کے بال ایک اسپیشل پارلر والی کو بلوا کر اس اسٹائل میں کٹنگ کروائے تھے کہ اس کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں رہا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے اور غلیظ کام وہ نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے یہ کام عورت سے ہی سر انجام دلوایا تھا، کیونکہ اس نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، پھر چاہے وہ اس کی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آدمی کو آواز دے کر ایک باکس منگواتے باکس کو زرنش کے منہ کے قریب کرتے بولا، یہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، دیکھنا چاہو گی؟ جسٹ فار یو بیبی، لک اٹ۔ زرنش، جو روحان کی حالت دیکھتی روتی چیختی چلا رہی تھی، اسفند کے مخاطب کرنے پر باکس کو دیکھتی خوف کے زیر اثر نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ اسے اسفند سے کسی بھی قسم کے رحم کی امید نہیں رہی تھی۔ اسفند نے زرنش کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھتے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے باکس کو کھولتے زرنش کے سر پر الٹایا، جس میں موجود بچھو اور سانپ زرنش کے جسم اور سر پر گرتے اس کی دل خراش چیخیں نکال گئے تھے، اور جو اس وقت پورے فلیٹ میں گونج رہی تھیں، جبکہ اسفند ان دونوں کی تکلیف اور درد میں مبتلا چیخیں سنتے مسکراتا سکون محسوس کرتا باہر کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر آج اس نے اتنے دنوں بعد اپنی جانے اسفی کا دیدار جو کرنا تھا، جبکہ کمرے میں چیخ و پکار بلند ہو چکی تھی۔ ان بچھو اور سانپوں کا زہر نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بچھو اور سانپوں کے
بچھو اور سانپوں کے مارے جانے والے ڈنک اس کی تیزاب سے جلی جلد کو مزید تکلیف میں دوچار کر رہے تھے، جو اس کی چیخنے کا سبب بن رہی تھی، جبکہ اسفند ان تمام چیزوں سے بے نیاز اپنی جیب سے موبائل نکال کر میسج ٹائپ کرتے گاڑی میں بیٹھتے روبیشہ کے نمبر پر سینڈ کیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ۔ اندر تھوڑی سی ویڈیو پش کرنی پڑی کیونکہ میں نے ایک پیراگراف جو تھا وہ لکھ لیا تھا لیکن کاپی نہیں کیا تھا۔ میں آلریڈی اپنے جو نوٹس ہیں وہ دو جگہ پر بنا کے رکھتی ہوں، اور یہ کیا ہو گیا، اللہ اللہ، اچھا تو یہ میں دو جگہ پر بنا کے رکھتی ہوں، تو اسی وجہ سے مجھے ایزی رہا کہ میں نے ایزیلی کاپی پیسٹ کر کے تو ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنا دی۔ سو ریڈرز، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایپیسوڈ 42 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔